محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس ضحوا وطیبوا بها انفسکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج قربانی کے مسائل اور قربانی کی تاریخ، قربانی کا آغاز کب ہوا، آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس ضحوا، اے لوگو قربانی کرو، ضحوا وطیبوا بها انفسکم، قربانی کرو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مجبور ہو کر قربانی کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ، ان کی سوچ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یار اس نے قربانی کیوں نہیں کی، یا ان کے نظریات یہ ہیں کہ قربانی کریں تو لوگ کہیں واہ 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 کیا بات ہے جی، قربانی کا اجر، قربانی کا ثواب دو چیزوں کے ساتھ ہے۔ ایک سب سے پہلی شرط تقوی رکھا گیا ہے۔ قربانی اللہ سے جو شخص ڈر کر کرتا ہے، خوف ہے اس کے دل میں یار میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، مجھے اللہ نے دولت دی، مال دیا، بہت کچھ دیا اللہ نے، اگر میں نے قربانی نہ کی میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ قربانی کرتا ہے۔ یہ تقوی کی بنیاد پر قربانی ہے، پرہیزگاری کی قربانی، یہ اللہ کو سب سے زیادہ قبول ہے۔ اس کا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، اس وقت اماں حوا علیہ السلام اللہ
دو بچے پیدا کرتی، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، پھر جو لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتا اس لڑکے کا نکاح دوسرے کے ساتھ ہو جاتا جو دوسرے دن پیدا ہوتا، یا کتنے دن کے بعد جو بعد میں پیدا ہوتا، وہ لڑکی کا نکاح اس پہلے لڑکے کے ساتھ، پہلے لڑکے کا دوسری لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اب قابیل یہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، اور میرے ہتھے اگر تو چڑھ گیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا اگر تو نے یہ کہا کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پورا واقعہ یہ بیان فرمایا ہے، تفسیر کے ساتھ، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کے اندر بہت ساری حکمتیں بھی ہیں۔ اب قابیل کہنے لگا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت مکہ المکرمہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، بعض نے کہا ہے زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے، تیسرے نمبر پر حج کے لیے۔ اور چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، سب سے پہلا جو زمین پر اللہ کا گھر ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، یہ بیت المقدس بعد میں بنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد مختلف لوگ بادشاہ وغیرہ تعمیر کرتے آئے۔ آج جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے یہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے تعمیر کروائی، اس وقت سے آج تک چلتی آ رہی ہے۔ بہرحال ادھر دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو یہ حابیل نے کہا کہ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ہم دیتے قربانی۔ قربانی اس وقت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے بجلی جس کی قربانی کھا جاتی تھی، بجلی جس قربانی پہ پڑتی تھی اس کی قبول ہو جاتی تھی، جس پر نہیں پڑتی تھی اس کی قبول نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو بندے سارا کٹا کھا کے نا پھر مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یار محرموں میں گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ اس وقت گوشت نہیں ملتا تھا، کوئی گوشت نہیں ملتا تھا، اگر آگ آتی جلا کر رکھ دیتی۔ حابیل کا بجلی پڑی، آسمانی حابیل کا وہ گوشت کھایا گیا۔ سب سے پہلے قربانی جس نے دی وہ قابیل اور حابیل تھی۔ تو قابیل کو اور غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، اس لیے میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس وقت حابیل نے کہا تھا اللہ جس کی قربانی قبول کرتا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر کرتا ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ بات تقوی سے، دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے قربانی قبول ہوتی ہے، یہ سب کے لیے شرط رکھ دی کہ اگر تم نے اللہ سے تقوی کی بنیاد پر اگر تم نے قربانی دی ہے تمہاری قربانی قبول ہے، مجبوری والی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا، منہ دکھاوے والی قربانی قبول نہیں ہوتی۔
نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کو قربانی اللہ توفیق دے، فرمایا دحوا وطیبوا بہا انفسکم، قربانی دو خوش دلی کے ساتھ۔ آج ہمارے معاشرے میں، میری یہ 40 سال کے قریب عمر ہو گئی ہے، میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو خوش دلی کے ساتھ قربانی کر رہا ہو۔ ہر بندہ کہتا ہے یار لوگ کیا کہیں گے، اس نے قربانی نہیں کی، اس کے پاس مال ہے۔ حضرت علی اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قربانی کرو خوش دلی کے ساتھ، تمہارا دل خوش ہو کہ یار میں نے اللہ کی راہ میں قربان کوئی چیز کی ہے، مجبور ہو کر نہیں۔ وہ گوشت ہے کھا لو بس۔ تقوی اور خوش دلی بنیاد رکھ دی کہ اللہ سے ڈرتا ہوا کہ مالک میرا راضی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر دل خوش ہو جائے، یار اللہ کی راہ پہ سونی چیز دی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بڑا چاہ ہوتا تھا کہ ہم نے قربانی دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں بکرا پالتے تھے، پورا سال بکرے کے ساتھ دل لگی۔ اگر زیادہ سے زیادہ لیٹ بھی ہوتا ہے 1 ماہ پہلے لے آتے، اور پھر اس کو چارہ، پھر اس کے ساتھ کھیلنا، پھر اس کو لے جانا۔ اور آج 1 دن پہلے لاؤ، یا رات کو آخری لمحات میں ہو سکتا ہے کوئی سستا ہی ہو جاوے۔ قربانی کا تعلق سستی چیز سے، مہنگی چیز سے نہیں ہے۔ جانور وہ جو آپ کے دل کو لگے، پھر پیسوں کی فکر اللہ کی راہ پہ نہیں کرنی۔ یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ اتنے کا بن جائے گا، میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے لاؤں گا۔ تو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا ایھا الناس ضحوا، اے لوگوں قربانی کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس کے بعد حضرت تمام قوموں پہ قربانی واجب تھی، تمام لوگ قربانی کرتے تھے۔ کسی کی قربانی آ کر کڑک کھا جاتی، کوئی قربانی کرتے تو سارا گوشت رب کی راہ پہ دینا پڑتا۔ جیسے ابتدائی حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اتنے زیادہ لوگ قربانی نہیں کرتے تھے، گوشت کسی کسی کے پاس ہوتا تھا۔ فرمایا اس لیے 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، اس کو جلدی غریبوں مسکینوں میں پہنچاؤ۔ آج محرموں کے پہلے دن فون آ رہا ہوتا ہے، بھائی قاری صاحب بتانا کہ یہ گوشت ہم تقسیم کر دیں یا کھا لیں۔ شرم تو نہیں آتی ہمیں؟ یار شریعت تو یہ کہتی سارا بھی رکھ لے۔ یار اگر بندے زیادہ کھانے والے گھر میں موجود ہیں تو افراد 3 ہوتے ہیں، پورا بکرا فریزر، پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ یہ تو جائز پوچھ رہے ہو، گھر میں سارا گوشت رکھنا، یہ بھی تو حدیث ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ دو غریبوں مسکینوں کو، فقیروں کو، جو سائل آپ کے دروازے پہ آ جائے اس کو دو۔ اچھا تقسیم کے وقت بھی ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں، تقسیم کے وقت بھی اللہ کی راہ پہ دینا ہوتا ہے لیکن ڈنڈی ہم نے مار لینی ہے۔ اور ڈنڈی کیسے مارتے ہیں؟ کلیجی یار آپ خود پکائیں، اب پائے رکھ لیں یار ہم خود رکھ لیں، اچھی اچھی چیزیں نکال، یار باقی کا جو بچا ہے وہ۔
लन तनालुल बिर्रा, चौथा सिपारा पढ़िए। पहली आयत अल्लाह फरमाता है तुम उस वक्त तक नेकी को पहुंच ही नहीं सकते हो जब तक वो ना दो मेरी राह पे जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता है। अब कलेजी मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसको रब की राह पे दे दूं, मुझे और गोश्त अच्छा लगा तो मैं वो रब की राह पे दूं। मैं नेकी ये है कि तुम वो खर्च करो जो तुम्हारे मन को लगा है कि ये ठीक है। अब एक अराबी आया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाया या इब्न ज़बीहाइन, या इब्न ज़बीहाइन, या इब्न ज़बीहाइन। अराबी आकर कह रहा है, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते मैंने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है कि ए दो ज़िबों के बेटे। आपको ऐसा लक़ब जो हमने पहले कभी नहीं सुना कि आपको कह रहा है कि ए दो ज़िबों के बेटे, यानी कि तुम्हारे बाप दो ऐसे जो पहले ज़िबा हो चुके हैं और उनके बेटे हो तुम। यह कैसा लक़ब हमने पहले कभी नहीं सुना। फरमाया हाँ, एक मेरा बाप अब्दुल्ला, दूसरा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम मेरे बाप, इस वजह से ये मुझे कह रहा है या इब्न ज़बीहाइन। हजूर कैसे? फरमाया पहले सुनिए, जब मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब ये ढूंढ रहा था ज़मज़म को, मिला, मन्नत मान ली कि अगर मुझे ज़मज़म मिल गया, ज़मज़म का कुआं जो है जहां से पानी आज हाजी पसंद करते हैं कि हमें वो पानी, दुनिया के तमाम पानियों से अफजल तरीन पानी ज़मज़म, मेरा दादा ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था, और बाद रिवायत में था तामीर कर रहा था। तो अर्ज की मालिक अगर ये अच्छे तरीके से तामीर हो गई या मुझे ये ज़मज़म मिल गया, ये कुआं अगर मुझे मिल गया, तो मैं प्यारी चीज तेरी राह पे खर्च ये ज़िबा करूंगा। कुरानदाजी की गई। जब कुरानदाजी की गई तो मेरे बाप अब्दुल्ला का नाम आया। लोगों ने कहा छोड़ो, फिर कुरानदाजी हुई, फिर मेरे बाप का नाम आया। फिर बड़े सियाने लोगों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब ऐसा कर, 100 ऊंट ज़िबा कर दे, 100 ऊंट। तो मेरे दादे ने 100 ऊंट ज़िबा किए। एक वजह यह है कि मुझे इस वजह से ज़िबहाइन कहा जा रहा है। दूसरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, कुरान उसको जिक्र करता है, कुरान ने जिक्र किया कि ख्वाब देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि मैं अल्लाह की राह पे, हुक्म हुआ कि अल्लाह की राह पे कुछ ज़िबा करो, अच्छी चीज। ऊंट ज़िबा किए, गायें ज़िबा की, फिर ख्वाब आया, फिर ख्वाब आया, फिर अपने बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लिया। ये सारा वाक़या आज मना और मुज़दलिफ़ा अरफात के अंदर आज हाजी वहाँ पहुँचे हुए हैं और वो मंजर देख रहे हैं। सारा वाक़या आपने उलमा से बचपन से लेकर आज तक सुना हुआ है। हज़रत हाजरा, हज़रत सारा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या। फरमाया मेरा दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब लेकर इस्माईल अलैहिस्सलाम को गया तो ज़िबा करने लगा, तो अल्लाह ने दुम्बा जन्नत से भेजा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सरकार ने पूछा कि सबसे जल्दी, सबसे तेज स्पीड तुमने कब लगाई है? आप फरमाया 4 वक्त मैंने सबसे ज्यादा स्पीड में अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया और ताकत दी मुझे।
آپ نے فرمایا کون کون سے؟ فرمایا ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلانے لگے تھے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جنت سے دمبا لے جاؤ، اس سے پہلے کہ چھری پھرے اس کے نیچے سے بچے کو نکال کر یہ دمبا لٹا دو۔ آنکھیں باندھی ہوئی تھی آپ نے، میں اس وقت میری سپیڈ سب سے زیادہ تھی۔ دوسرے نمبر پر جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یوسف کے کنویں سے پانی پہ پہنچنے سے پہلے جنت سے تخت لے جا، اس کو تخت پہ بٹھا دے۔ یہ سپیڈ ساتواں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے جبریل چلے، اس کی سپیڈ کا کیا عالم ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جب شیطان کے حکم پہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اس وقت اللہ نے فرمایا جنت سے تخت لے جا، آگ پہ جانے سے پہلے پر بھی مار اور اس کو سلامتی والا بنا دے، اور اس کے نیچے یہ تخت رکھ دے۔ ابراہیم علیہ السلام رام سے ادھر بیٹھے۔ چوتھے نمبر پر جب آپ کے دانت مبارک شہید ہوا سرکار کا، اور خون کے قطرے گرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے خون کے قطرے زمین پر نہ گریں۔ اب دیکھیں یہ چار وقت آپ کی سپیڈ زیادہ تھی۔ یا ابن الذبیحین، میں اعرابی کہہ رہا ہے کہ اے ذبح کے دو باپ ایسے آپ کے جو ذبح ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے۔ لیکن قربانی ایسی چیز ہے جو بندہ دلی اطمینان کے ساتھ، قلب کے ساتھ، اگر سکون کے ساتھ نہیں دے رہا وہ قربانی نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی بڑا جانور کر لیں۔ اور اس دن یوم نحر یعنی کہ عید الاضحیٰ پہلا دن، آپ فرماتے ہیں کہ اس دن سب سے افضل کام وہ قربانی کرنا ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا یا دوسری میڈیا پر یا ویسے آپ کے پاس ایسے ایسے فنکار لوگ بے ایمان اور جن کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، وہ آ جائیں گے یار ایسا کرو، قربانی نہ کرو، یہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں یہ کسی غریب بچی کو دے دو، فلاں کو دے دو، وہ کنواری بیٹھی ہے فلاں کو دے دو، یہ کر لو فلاں کر لو۔ اور اتنے بے حس لوگ ہیں عبادت کے ساتھ عبادت کو ٹکرا رہے ہیں۔ حج پہ جانے سے پہلے ہمارے بہانے کیا ہوتے ہیں کہ یار بچی جوان بیٹھی ہوئی ہے، پہلے بچی پہ آئیں گے پھر حج پہ جائیں گے، اور یہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ شریعت کے اصول آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ جب آپ صاحب نصاب ہو جائیں، آپ کے پاس مال آ گئی، دولت آ گئی، تو فوری آپ کے پر حج فرض ہو گئی۔ اب حج کے لیے جاؤ، چاہے بچیاں ساری ادھر بیٹھی ہیں۔ اور ہماری جہالت کیا ہے کہ بچیوں کو 5 سال کے بعد بیانہ ہوتا ہے، پیسے 5 سال پہلے آ گئے، اور توفیق نہیں ہوتی کہ جائیں ہم مدینے چلے جائیں یا حج کر کے آئیں۔ حج کرنے کے لیے جاؤ، وہ فرض ہے، پیسے آ جائیں تو۔ اور میں تو کہتا ہوں حرم کا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے، اس سے بڑی شان والا گھر کوئی نہیں ہے، اور وہاں ہاتھ جوڑ کے مالک کے سامنے کہہ مالک میری بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، ان کا ثواب بہتر بنا دے، اللہ اس سے بہتر بنا دے گا۔ یہ اصول اسلام نے دیے ہیں۔ اور پھر آپ شریعت کیا کہتی ہے کہ ان 3 دنوں میں، اب یہ اصولی شرعی مسئلے سن لیں آپ، 3 دنوں کے اندر آپ اگر صاحب نصاب ہو گئے، اور صاحب نصاب 52.5 تولے چاندی کے حساب سے آپ کے پاس پیسے آ گئے۔ چاندی آج کل ریٹ چل رہا ہے 250-3000 کے قریب، اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کا حال یہ ہے کہ آج ڈالر کچھ اور ہے، کل اور ہے، آج پیسے کہاں ہیں کل کہاں ہیں، آج ریال کی قیمت کہاں ہے کل کہاں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اگر آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے موجود ہے، آپ قربانی نہیں کرتے تو اللہ
آپ کے لیے عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، بشرطے آپ مقروض نہ ہوں۔ اگر قرضہ ہے پہلے قرضہ اتارے، بچیں گے تو باقی قربانی کریں۔ اگر قرضہ نہیں ہے، 1.5 لاکھ آ گیا، یعنی 52.5 تولے چاندی کے حساب سے آپ کے پاس پیسے آ گئے، اب اگر آپ قربانی نہیں کرتے، ایک تو جاہل ترین شخص آپ ہیں کہ اللہ کے نے آپ کو موقع دیا، آپ نے وہ گوا دیا، پھر پتہ نہیں یہ قربانی آئے یا نہ آئے، آپ کو یہ توفیق نہیں ہونی۔ پھر یہ صاحب نصاب 3 دنوں کے آخری دن مغرب سے پہلے اگر آپ کے پاس پیسے آ گئے، آپ نے قربانی نہیں کی۔ میں تو مولویوں نے بھی سمجھانا ہوں نا، یہ مولویوں کو بھی میں سمجھا دیتا ہوں جن کی عید زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر 1.5 لاکھ سے زیادہ آپ کو عید ہو گئی، لوگوں نے تعاون کیا، تو آپ پر تو قربانی واجب ہو گئی، قربانی دو آپ۔ اب بہت سارے علماء کو میں نے کئی مرتبہ سمجھایا کہ اگر اللہ آپ کو زیادہ دے ان دنوں میں، تو 1.5 لاکھ میں سے 2 لاکھ میں سے اگر 50,000 کی قربانی کر لو گے تو کون سا بڑا تم نے نیکی کر لی ہے؟ یہ تو نیکی آپ کے پہلے ہے، باقی لوگوں کے بعد میں ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھ لے کہ اللہ اگر مال دے تو فوری قربانی آپ کے ذمے ہے۔ اس کے لیے کچھ چیزوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ فقیر تھا، غنی ہو گیا، مالدار ہو گیا، اللہ نے دے دیا مال، تو اب وہ قربانی کرے۔ قربانی صرف 3 دن ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اور فصلی لربک وانحر، نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کیا کہوں کہ ایسے جاہل لوگ ہیں، فون کر اب میں پڑھ لاگا تو کر لے۔ اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پڑھو پھر قربانی دو۔ اگر حصے دار بھی ہو تو پھر نماز پڑھو، سکون کے ساتھ قربانی کرو، کو نہیں تسی اس دن حلوہ نے ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ قربانی ہے۔ 3 دنوں میں قربانی کسی وقت بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن افضل ترین قربانی دن کو کرنا ہے، اور اس سے افضل ترین قربانی پہلے دن کی ہے۔ بعض بندے دوسرے تیسرے دن لے جاتے، قربانی تو ہو جائے گی لیکن یوم نحر سے افضل دن کوئی نہیں ہے، یعنی 10ویں ذی الحج سے افضل ترین کوئی دن نہیں ہے۔ اس دن اگر قربانی کرو گے، اس قربانی کا اجر دوسرے دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب چوتھے دن جا کے بندہ کہتا ہے میں قربانی کروں، تو یہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر ہماری جہالت کا اس سے بڑا سبب کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان دنوں میں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، حالانکہ شریعت نے عید کے دنوں میں روزہ رکھنے کو منع قرار دیا ہے، اور مکروہ کہا ہے، مکروہ تحریمی، گناہ گار بندہ ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ کر لیتا ہے کہ اگر وہ نیت بھی کر لے کہ میرا روزہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ صبح کو نہیں کھائیں گے، قربانی کے بعد گوشت ہی کھائیں گے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ اور چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے، فوری عیدگاہ کی طرف جاتے، عید پڑھنے کے بعد آ کر گوشت کھاتے تھے، لیکن نیت نہیں کرتے تھے کہ میرا روزہ ہے۔ اور یہ کون سا روزہ ہے جو بچپن میں ہم نے روزے رکھے، چوری والے، کہ 2 گھنٹوں کا روزہ؟ شریعت نے تو روزوں کا ٹائم صبح سحر، قرآن میں ذکر ہے کہ صبح سحری سے لے کر مغرب کی اذان تک، جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا، یہ آپ کا یہ ٹائم بیان کیا ہے روزے کا۔
اور یہ ہم نے بچپن میں چوری والے روزے رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے 2 گھنٹے کے، گھنٹے کے۔ شریعت اس کو منع کرتی ہے، کوئی بندہ نیت بھی نہیں کرے گا ان 3 دنوں میں روزے کی، ورنہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ اور 3 دن سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ان میں سے افضل پہلا دن ہے یوم نحر کا، اس سے افضل دن کوئی نہیں ہے۔ اب قربانی کے جانور، جب مجھے 4 دنوں سے ایک ہی حصے دار، ایک چیز کے اندر حصے دار، وہ مجھے بار بار فون کر رہے ہیں۔ اب پہلے حصے دار نے فون کیا، چلو آپ کو بتا دوں، فون کیا، جناب مفتی صاحب یہ بتائیں کہ 27 ماہ کا جانور ہے بڑا، قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دوندا نہیں ہوا۔ اب شام کو پھر انہی حصے داروں میں سے ایک کا فون آ گیا، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ 27 ماہ کا ایک بڑا جانور ہے، وچھا ہے، کیا قربانی جائز ہے؟ دوندا نہیں ہوا۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں اوپر گیا تو پھر کال آئی ہوئی، میں نے بیک کال کی کہ 27 ماہ کا ایک جانور ہے، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ دوندا نہیں ہوا۔ اب تینوں کو مسئلہ میں نے ایک ہی بتا دیا۔ اچھا، تیسرے دن تینوں ہی میرے پاس آ گئے، میں نے کہا یہ پہلے دن یہ کام کر لیتے مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا۔ اب بھائی شریعت نے عمر بیان کی ہے کہ بکری ہے یا اس کے برابر جو جانور ہیں قربانی کے لیے وہ 1 سال کا ہو، اس کے بعد آتا ہے بھینس ہے یا گائے ہیں، بیل ہے 2 سال کا، اور اونٹ وہ 5 سال کا، عمر بیان کر دی۔ اب دوندے شوندے کے چکروں میں نہ پڑے، یہ دوندے شوندے کے چکروں میں ہم نے وہ ساری قربانیاں جو ہیں وہ اس کے اندر عیب تلاش کرنے شروع کر دیے۔ عمر کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اتنی عمر شریعت میں بیان کی گئی ہے، اس سے زیادہ عمر کا اگر کوئی جانور ہے تو وہ جانور کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آخری جو مسئلہ ہے وہ لاغر کی قربانی۔ اچھا، پہلے نہیں پوچھا، بعد میں پوچھا کہ یا بکرا لے آیا ہوں لیکن پسند نہیں آیا۔ پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آپ کے دل کو اچھا لگے نا، عمر شریعت نے جو بیان کیا اس کے عمر سے زیادہ ہو کم نہ ہو، جو آپ کو اچھا لگے اس کو اللہ کی راہ پہ ذبح کرو۔ اب لاگر لے آیا سستا، ہمارے ادھر پیسوں کا سسٹم ہے نا کہ مہنگا ہے سستا ہے، لیکن شریعت یہ پیسوں کے معاملات میں بیان نہیں کرتی کہ اتنے کا ہو یا اتنے کا نہ ہو، آپ کے دل کو جو اچھا لگے، دل کو جو خوش کرے کہ یار توفیق اگر اللہ نے دی ہے، ایک تو آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں تو پھر تو دینا ہی ہے، غریب کو کیا لوڑ ہے کہ وہ خود ہی اپنے اوپر واجب کرتا پھرتا رہے، نہیں کر سکتا تو نہ کرے۔ 20,000 کا بکرا لے آیا، اب آ گیا بکرا لے کے مفتی صاحب یہ سواد نہیں آیا، اب 20,000 بھر کے آتا ہے سواد نہیں آیا تو مفتی صاحب کی کرن سواد دے من بھئی اس ٹائم تو چنگا لے لویں۔ اللہ نے اگر پیسے دے دیے ہیں، نہیں دیے تو کیا توفیق ہے، بس جو آ گیا بس ٹھیک ہے، ذبح کرو اللہ کی راہ پہ جیسا بھی آ گیا۔ اب وہ پھر رہا ہے بیچنے کے لیے۔ اب شریعت نے یہاں پر ایک پابندی لگائی ہے، یہ چیز نوٹ میں رکھیں آپ۔ ایک جانور آپ لیتے ہیں نا
قربانی کے لیے، اگر مالدار صاحب نصاب 1.5 لاکھ سے زیادہ اس کے پاس پیسے آئے، اس نے قربانی لے لی 50,000 کی یا جتنے کی بھی، صاحب نصاب ہو گیا۔ اب ایک بندہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے تھے 30-40 ہزار روپے، اس نے وہ لے آیا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ جو لے لیا ہے اس کو بیچ نہیں سکتے ہو۔ اگر بیچو گے، نیا لو گے، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، 2 قربانی کے نام پر جانور لے آتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جس کا ریٹ اچھا لگ گیا اس کو بیچ دیں گے، باقی ذبح کر لیں گے، حالانکہ شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے۔ جب قربانی کے نام پہ لائے ہو، اب تم بیچ نہیں سکتے ہو، جو بیچنے کے لیے وہی بیچو گے۔ اب اگر ایک جانور خریدا 20,000 روپے کا اور آپ کو مل رہا آگے 18,000 روپے کا، اگر آپ کہتے ہیں کہ یار چل یار 2,000 روپے بچ رہا ہے یا 5,000 بچ رہا ہے یا 50,000 کا لیا 40,000 کا آگے مل رہا ہے، آپ کے دل میں یہ آیا کہ اب اس کو پار کرتے ہیں، وہ 40 والا لے لیتے ہیں، 10,000 کی کوئی شاپنگ کر لیں گے عید کی، تو شریعت نے اس مال کو حرام قرار دیا ہے آپ کے لیے۔ شریعت کہتی ہے کہ اب جو چیز تو نے جانور قربانی کے لیے لیا ہے نا، اب اس کے پیسے بھی تم کسی اور جگہ پہ خرچ نہیں کر سکتے ہو۔ پہلی بات تو یہ بیچ نہیں سکتے، اگر تم نے بیچ بھی دیا، اب وہ جو باقی مال بچے گا اس کو تم صدقہ کرو گے، خود اپنی ذات پہ لگانا حرام ہے، صدقہ کرو گے اللہ کی راہ پہ۔ اب اس میں تمہارا حصہ کوئی نہیں ہے، یا تو پہلے یہ سوچ لیتے کہ میں نے لینا ہی اتنے کا ہے، اب ایسا نہیں تم کر سکتے ہو۔ یہ قربانی کا جانور لینے سے پہلے حضرت علی کی بات کو ذہن میں رکھے، حدیث موجود ہے سیاستہ کے اندر آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ خوش دلی قربانی ہے جو آپ کے دل کو خوش کرے، وہ قربانی ہے۔ 2 چیزیں شرط رکھی گئی ہیں، ایک تقوی، پرہیزگاری، دکھاوا نہیں۔ ایک پرہیزگاری کی شرط یہ ہے کہ آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے کہ یار مجھے اللہ نے دیا ہے، اتنی توفیق ہے تو میں یہ دے رہا ہوں اللہ کی راہ پہ۔ دوسرا ہے خوش دلی، من پسند، تمہارے دل کو لگے کہ یار یہ جانور یہ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کے لیے میں نے قربان کرنا ہے، اور اس کا گوشت مجھے بھی فائدہ دے گا، غربا کو بھی فائدہ دے گا، تو یہ قربانی ہے۔ مجبور ہو کر قربانی نہ کریں، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ دکھاوے کے لیے کہ قرضہ ہے یا کوئی اور بات ہے، دکھاوے کے لیے لوگ کیا کہیں گے اس نے قربانی نہیں کی، نہیں، قربانی اللہ کی ذات کو خوش کرنے کا نام ہے، اس کے علاوہ قربانی اور کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اللہ نے حکم دیا پیاری چیز دو، بیٹا لے گئے، یہ پیاری چیز ہے، دل کو خوش کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو آپ کے دل کو کچھ چیز اچھی لگے، پیسوں کا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ چاہے 10,000 کی ہے، چیز اچھی ہے تو لے لو، 20,000 کی ہے تو لے لو، 30,000 کی لے لو، 40 کی، 50 کی، لاکھ کی، 2 لاکھ کی، جتنے کی اللہ نے توفیق دیا وہ لے لو۔ یہ مسائل بہت ہیں، عصر اور مغرب، عصر اور فجر کے بعد ہر روز بیان کیے جاتے ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا تو میرا نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے، اس میں بھی میں بتا دیتا ہوں۔ والسلام آخر دعوانا الحمدللہ۔